اس سے پہلے تو آپ اپنی رائے دیجئے کہ یہ جو ہماری اتنے معتبر شخصیت نے ایک چینل کا پوڈ کاسٹ تھا اس پہ بیٹھ کے اتنی بڑی بات کی، کیا یہ واقعی آپ کے خیال میں ایز اے میکینیکل انجینئر، کیونکہ آپ سائنس کے طالب علم ہیں، کیا واقعی یہ پاسبل ہے اور یہ ہونے والا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکریہ بلال بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا اتنے سینسٹیو ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے، اور یہ بڑا ضروری تھا کہ کوئی بڑا میڈیا چینل اس ٹاپک کو موضوع بناتا تاکہ عوام الناس کو اس جھوٹ کی حقیقت پتہ چل جاتی۔ ٹھیک ہے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس نازل فرمائی ہیں جو جیوز اور کرسچنس کو دی تھیں، ان کا قرآنک ورژن سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا۔ ان میں 9th کمانڈ ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے۔ ٹھیک، بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اسلام جو ہے وہ توہمات کو چھوڑ کر ڈیفینیٹ علم کی بات کرتا ہے، اور ڈیفینیٹ علم 2 ہی ہے۔ ایک ریویلڈ نالج ہے جو وحی کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے دیتا ہے انسانیت کو، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، the knowledge obtained through observations and experiments، جسے ہم سائنس کا علم بھی کہتے ہیں۔ اور یہ سائنس کا علم اتنا محکم ہے کہ ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آیا کہ پیٹرول کو آگ دکھائی جائے اور وہ بھڑکے نہ۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں، بادشاہ کے دربار کے اندر، اپنے خدا کے ایک ہونے کی دلیل یہ پیش کی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال، تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ یہ ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا، سائنٹیفک فیکٹس میں سے ایک چیز تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے وجود کے اوپر پیش کی۔ اب آج جو آپ نے سوال کیا، یہ بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں یعنی اگر جذباتی قسم کا مسلمان ہوتا تو توہین مذہب کا فتویٰ بھی لگا دیتا اس قسم کے انٹرویو کنڈکٹ کرنے والوں کے اوپر اور اس طرح کے انٹرویو دینے والوں کے اوپر، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں چیزوں کا غلط مطلب لے لیا جاتا ہے، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ صراحتاً توہین نہیں ہوئی، لیکن ان انٹینشنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک جھوٹ منسوخ کیا گیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں نے میری طرف جس نے بھی کوئی جھوٹی بات منسوخ کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ یہ جھوٹ اس لیے ہے کہ فرانس میں کوئی اس قسم کی تحقیق کر کے انہوں نے کوئی چیز دریافت نہیں کی ہے۔ اس طرح کے جھوٹ ہمیشہ سے مسلمان اپنے بھائیوں کا ایمان کا لیول بڑھانے کے لیے اپنے زوم میں پھیلاتے رہتے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، جاپان کے ایک ڈاکٹر نے تحقیق کی ہے کہ زمزم کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو سارا پانی زمزم بن جاتا ہے۔ اور بھائی سعودی عرب والوں سے پوچھو، انہوں نے باقاعدہ ڈاکومنٹری بنائی ہے کہ زمزم میں گٹر کا پانی مکس ہوا، حاجی بیمار ہو رہے تھے۔ اب باقاعدہ انہوں نے ایک علیحدہ سے ایک فرم بنا دی ہے، ہائر کی ہے، جو ریگولر بیسس کے اوپر سیمپل لیتی ہے کہ زمزم میں کہیں پہ کوئی سیوریج کا پانی ایڈ نہ ہو جائے۔ لوگ بیمار ہو جاتے تھے تو سیوریج کا پانی تو زمزم نہیں بنا، اس کے ساتھ مکس ہو کے الٹا زمزم بیمار ہو گیا۔ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، ان کو مرزانہ طور پہ اس طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے بالکل اس میں کوئی آر نہیں مجھے کہنے میں کہ یہ بالکل ایک سائنٹیفک بلنڈر ہے۔ جس قسم کے بلنڈر پہلے یہاں ہمارے میڈیا پہ آئے کہ جی پانی کے ذریعے گاڑی چل رہی ہے، وہ جس طریقے سے چلائی جاتی ہے نا، وہ کبھی بھی سائنس میں آؤٹ پٹ ان پٹ سے بڑھ نہیں سکتی۔ یہ بھی اتنی بڑا بلنڈر ہے۔ ساؤنڈ ویوز کو ٹریول کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تھوڑی دیر بعد ڈکے ہو کے ختم ہو جاتی ہیں، پھر کبھی بھی وہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ جن صاحب نے یہ بات کی ہے انہیں کہیں کہ فرانس والوں سے کہیں کہ سب سے پہلے جو آپ کے پروگرام کی ریکارڈنگ ہے نا، وہ ہمیں وہ ریکارڈنگ سنا دیں۔ یہ جو کچھ جھوٹ پھیلا کے اٹھے تھے نا اس پروگرام سے، اگر اسے اس وقت اس کی ساؤنڈ نہ ریکارڈ ہوئی ہوتی تو اس کو ریٹریو کر کے کوئی بتائے۔ 1400 سال کو تو چھوڑ دیں، 14 منٹ پہلے جو بات ہے اسے بھی جو ڈکے ہو چکی اگر اس وقت سٹور نہیں ہوئی وہ کبھی بھی ریٹریو نہیں کی جا سکتی۔ ساؤنڈ ویوز کی میتھمیٹکس انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ساؤنڈ ویو کی جو رفتار ہے وہ نیوٹن نے پہلی دفعہ اس کا میتھمیٹیکل فارمولا اس کو ڈرائیو کیا تھا، اس کے بعد اس میں کریکشن لیپلاس نے کی تھی۔ اور اب یہ چیز سائنس کے ایک بنیادی اسٹوڈنٹ کو بھی جس نے FSC لیول کی بھی سائنس پڑھی ہوئی ہے اسے پتا ہے کہ ساؤنڈ ویوز کس طریقے سے ٹریول کرتی ہیں، ایک دفعہ ختم ہو جائے تو بس ختم ہوگی، وہ دوبارہ سے ریٹریو نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے۔ اس کے اوپر میں نے آنے سے پہلے، اس بات کرنے سے پہلے محمد علی بھائی، میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی، بلکہ ہمارے ایک اینکر پرسن ہے انہوں نے تو وہاں جا کے لوگوں سے پوچھا بھی فرانس میں، اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ کوئی ایسا کام ہے، یہ کام ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، نہ کسی کا کلیم ہے، نہ اس پہ کوئی ریسرچ پیپر ہے۔ لیکن یہ ذوق جو ہے یہ ہمارے مذہبی طبقے کے اندر بڑا پرانا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اندر توازمائی کرتے ہیں جن کا ان کو بالکل علم نہیں ہوتا، اور پھر ان کو واپس اپنے قدم لینے پڑتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک کیا کہنا چاہیے اپولوجیٹک اوپینین دینا پڑتا ہے۔ جس طرح کہ تصویر کی مثال دی، ملک بینک کی مثال دی، جس طرح کہ مسجد کے اندر جو لاؤڈ سپیکر لگتے ہیں ان کی آواز ہے، یہ مزاج کی تنگ دستی ہے، یہ علم کی تنگ دستی ہے، یا یہ ایک ایسا ادارہ جو ہم نے فتویٰ دینے کا بنا لیا، یہ علماء کرام کا بنا لیا، جو چیز کو جانے بغیر جب بات کہہ دیتے ہیں تو اس پہ بھی تو کوئی پکڑ ہوگی نا۔
بالکل ہوگی. رہا یہ مذہبی طبقے کی طرف سے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنا کہ فوراً سے پہلے کسی چیز کے حرام ہونے کا فتویٰ دینا اور بعد میں آہستہ آہستہ اسے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دینا. دیکھیں پہلے ویڈیو کیمرہ جو ہے یہ حرام تھا, کچھ عرصے بعد مکروہ ہوا, اس کے بعد پھر مباح ہو گیا کہ کر لیں تو کوئی گناہ نہیں, نہ کرے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پھر آہستہ آہستہ یہ مستحب ہوا اور اب یہ واجب اور فرض کے درجے میں ہے. یہی علماء اور مذہبی طبقہ اس وقت تک سٹارٹ ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ان کے سامنے کیمرہ آن نہ ہو. بھلے مسجد میں ان کی آڈینس دوسری اذان کے وقت آتی ہو, لیکن کیمرہ انہوں نے پہلے آن کیا ہوتا ہے, 5 یا 6 بندوں کے سامنے بیٹھ کے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے, لیکن اس وقت بھی جو اہل علم علماء تھے نا, عرب کے علماء, اس طریقے سے پاکستان میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, ڈاکٹر طیب القادری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ, یہ چند پڑھے لکھے علماء تھے جنہوں نے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ یہ وہ تصویر نہیں جس کے اوپر آپ فتویٰ لگا رہے ہیں, یہ تصویر جسٹ لائک اس آئینے کے عکس کے مانند ہے جو نبی الاسلام بھی آئینہ دیکھا کرتے تھے. اگر اسلام کو تصویر سے چڑ ہوتی تو نبی الاسلام آئینہ کیوں دیکھتے تھے؟ یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز تھی. وہ جن تصویروں کا ذکر تھا جو مولا علیہ السلام سے صحیح مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے مٹوائی تھی, وہ انبیاء کی وہ تصاویر تھیں جو خانہ کعبہ شریف کے اندر بنائی گئی تھی. وہ آج بھی اگر کسی مذہبی اسکالر کی بھی تصویر کوئی بناتا ہے اور اس کی عبادت کی نیت سے یا اس کی رسپیکٹ کی نیت سے اسے ٹانگا جاتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھکیں, تو وہ تصویر آج بھی حرام ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شریعت کی کوئی چیز وقت کے ساتھ حلال ہو جائے, وہ حرام ہے آج بھی. جس کو انہوں نے سٹارٹ میں حرام کہا تھا وہ حرام کبھی بھی ہے ہی نہیں تھی, یہ لیک آف نالج تھا. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ جس خطرناک چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ نبی الاسلام کی طرف جو حجۃ الوداع کے خطبے کی بات کی ہے ایک شخص نے, یہ بات علماء نے نہیں کی, لہذا جو علماء کا کریڈٹ ہے ان کو دینا چاہیے. علماء اگر اس کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیتے نا, خدا نہ خواستہ یہ ہوتا بھی نا, تو علماء نے سب سے پہلے کہنا تھا کہ یہ غلط ہے, ایسے ہو نہیں سکتا. کیونکہ علماء ہمیشہ اس موڈ میں جاتے ہیں کہ وہ چیزوں کا انکار کرتے ہیں. یہ موڈ کبھی بھی انہوں نے اڈاپٹ نہیں کرنا تھا جو ان صاحب نے کیا. اور میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے میں نے انٹلیکچوئل رد کیا ان کا, میری ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی, اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی لوگوں کو ہمت ہوئی. کئی علماء ان کے اپنے مکتب فکر کے جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے, انہوں نے باقاعدہ ان کو بڑا جھاڑ پلائی ہے اس پہ اور ڈانٹا ہے کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے, اور بچ یہ اس لیے گئے ہیں کہ یہ ان کا تعلق اس مکتب فکر کے ساتھ ہے. ادروائز اگر یہ کسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے جو ان کے مخالفین کا ہوتا, تو وہ علماء ان کے اوپر ابھی تک توہین مذہب کا الزام لگا کے خدا نہ خواستہ کوئی سو کالڈ عاشق رسول ابھی تک چڑھا چکے ہوتے ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے. یہ جو مزاج ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ چلیں تصویر تک اور دودھ تک اور آواز تک کا تو فتوے لگانے جو ہیں وہ تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن جب آپ کی گفتگو چاہے وہ محبت کے زمرے میں ہو, لیکن ہماری جو قوم ہے, ہماری جو عوام ہے, یہ تو ایک نعرہ لگاتی ہے نا کہ لبیک یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, ہم جان قربان کریں گے. یہ عاشق رسول کلیمنٹ ہیں سارے لوگ. ان کلیمنٹس میں سے جب یہ اس طرح کی گفتگو آتی ہے جس کے اوپر تحقیق ہی نہ ہو اور وہ ایک ذمہ دار پلیٹ فارم سے جاری ہو جائے, تو تاثیر اس کی جو ہے وہ ہماری یوتھ کے اوپر تو جائے گی نا. آدھے لوگ اس کو سچ مانیں گے اور آدھے لوگ نہ بھی مانیں, لیکن یہ ایک وہ پنگا شروع ہو گیا, وہ ڈسکریپنسی شروع ہو گئی جس کی تاثیر بہت دور تک جائے گی. یہ تاثیریں پیدا کرنا جو ہے یہ مسلمانوں کے مزاج میں اپنی شو بازی ہے. ایک تو ہو سکتا ہے یہ ہو, دوسرا یہ ہو سکتا ہے ان کی انتہائی کم علمی ہے, تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی انتہائی جینونلی ایک غلطی ہے جس کے اوپر ان کو ندامت بھی کرنی چاہیے اور رجوع بھی کرنا چاہیے. جی میں تو اسے غلطی نہیں کہوں گا, یہ بلنڈر ہے اور جہالت کے اوپر مبنی چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی الاسلام کی ذات کوئی ایسی تو نہیں ہے. دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, سیدنا علی جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ابھارا کہ ہم پہلے خوارج کے خلاف قتال کریں گے کیونکہ وہ مسلمانوں کی عوام کو قتل کر رہے ہیں. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو تو گوارا کر سکتا ہوں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں, لیکن اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوخ کروں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود نہ سن رکھی ہو. آپ دیکھیں کتنے خطرناک الفاظ ہیں کہ میں آسمان سے زمین پہ گوارا کر لوں گا گرنا, یعنی وہ تکلیف برداشت کر سکتا ہوں, کیونکہ انہیں اس گناہ کی انٹینسٹی کا پتہ تھا. اس کے بعد انہوں نے خوارج کے حوالے سے جو نبی اسلام کی احادیث تھیں وہ بتائیں کہ خوارج کے خلاف جو قتال کریں گے وہ پلانٹ ارتھ کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے. اس ذریعے سے انہوں نے اپنے فوجیوں کا مورائل بلند کیا. تو آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کتنی احتیاط کیا کرتے تھے نبی اسلام کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کرتے ہوئے, لیکن یہاں پہ لوگ اس قسم کی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلنڈر ہے بہت بڑا, اور یہ بالکل اسے کوئی ایکسکیوز اس حوالے سے قبول نہیں کیا جا سکتا. بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ میں بات کیا کرنے جا رہا ہوں, کس ہستی کے بارے میں کرنے جا رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس طرح کے لوگوں کو نہیں دے سکتے. حقیقت بات ہے کہ انہیں معافی مانگنی چاہیے اپنے اس رویے کے اوپر, اپنے اس جھوٹ کے اوپر, اور علماء کا کام ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کریں. اور میں تو پیمرا سے بھی کہوں گا کہ اس قسم کے جب پروگرام آتے ہیں پبلکلی جن میں اتنا ایک سینسٹیو مواد ہے جو بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی ہے, ایک تو جھوٹ ہے اور دوسرا یہ کہ نبی الاسلام کے حوالے سے آپ کیا چیز پروپیگیٹ کر رہے ہیں, اور پھر جو سیکولرز سو کالڈ یا ایتھیسٹ قسم کے لوگ ان کو موقع ملتا ہے وہ پھر دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. رہی مسلمان عوام تو ان میں ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہیں تو پتہ نہیں ہے. اور میں تو بڑا دکھ کرتا ہوں کہ بھائی 1400 سال پرانی کتاب آپ کے پاس گھر میں رکھی ہوئی ہے جو انسانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آخری گفتگو ہے,
وہ آپ نہیں دیکھتے. آپ کو بتایا جائے کہ 500 سال پہلے فلاں غار سے ایک کتاب نکل آئی ہے تو آپ بڑے شوق سے کہتے ہیں اچھا یہ کتاب نکل آئی ہے, فلاں چیز کتنی پرانی نکل آئی. وہ بھائی آپ کے پاس وہ کتاب ہے جو اگلی الہامی کتابوں کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ قرآن جو ہے وہ 10,000 سال پرانی کتاب ہے تو جھوٹ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت بھی جو تعلیمات تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچا دی ہیں. تو ہمارے پاس سب سے بڑا جو ایسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ رسول اللہ کا زندہ واحد معجزہ وہ قرآن ہے.